جتنے عد شہید کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا۔ عمر سعد لعین نے حکم دیا سارے شہیدوں کو صحرا میں لے آئے، مقتل میں لاشوں کو ترتیب سے میدان میں رکھ کر ان کو پائمال کرو گھوڑوں کے ٹاپوں سے۔ مقاتل میں ہے جب مولا حسین کی لاش کا وقت آیا کہنے لگا تو نے کہا تھا لاش حسین پائمال کر دو، میں نے لاش حسین پائمال کر دی ہے، اس طرح سے پائمال کر دی ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آئے تو پہچان نہیں سکے، بی بی پہچان نہیں سکے، میرے سر کے اوپر مقنا نہیں ہے، یہ لعین اتار کے لے گئے ہیں۔ ہے بنت علی کا یہ شام غریبہ سے منزل زینب شروع ہو گئی، اب مقصد حسین بچانا ہے، اب پیغام حسین پہنچانا ہے۔ شام غریبہ عنوان ہم نے دے دیا، شام غریبہ ہے نا عزیز من، یہ شام فاتحان کربلا ہے، یہ فاتحان دین ہے، شام فاتحان دین ہے۔ اور اب کربلا کی شام عاشور کے بعد سید الشہداء نے یہ بھی شام اپنے نقشے میں رکھی ہوئی تھی، یہ تکمیل کے لیے ہے۔ عاشور پہ بات ختم نہیں ہونی، چونکہ عاشور تک پھر یزید اس پہ پردہ ڈال سکتا ہے۔ حسین کھینچ کے باہر تو لے آئے، کوفہ سے باہر لے آئے، ہر ایک کو چہرہ بے نقاب تو کر دیا، لیکن یہاں بھی چونکہ حاکمیت اس کی ہے، پروپیگنڈا مشینری اس کے پاس ہے، یہاں بھی پردہ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اس نقشے کا اگلا مرحلہ امام نے باقاعدہ راستے میں بیٹھ کر ان بیویوں کو ہمراہ لے جانے کی حکمت یہ تھی۔ محمد ابن حنفیہ منع کر رہے ہیں کہ یہ زینب اولیاء، یہ ام کلثوم، یہ بی بی سکینہ، یہ فاطمہ صغریٰ، یہ سب اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اس مزاحمت میں جنگ میں شامل کر کے اور انہیں اسیر بنوایا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے یہ اسیر ہوں، اس لیے کہ باقی تدبیر ان کی اسارت سے تکمیل ہونی ہے۔ سید الشہداء کے بعد اہل بیت نے سید الشہداء کے ہمراہ استقامت بہت بامانہ ہے، لیکن سید الشہداء کے بعد استقامت وہ اور ہی مقام ہے۔ بنو امیہ مار دیتے اگر زینب نہ ہوتی، یہ ظالم کربلا کو چھپا دیتے اگر زینب نہ ہوتی، اور شیعہ کبھی بھی حقیقت سے آشنا نہ ہوتا اگر زینب نہ ہوتی۔ عمر سعد لعین نے حکم دیا، چونکہ پہلے سے کرائے کے قاتل جب کوفہ سے آئے تھے، روانہ کیے گئے تھے، ہر ایک کو بتایا گیا تھا جو کچھ کرو گے اس کی پاداش لوگے، اس کا معاوضہ لوگے۔ اس لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے، بڑھ بڑھ کے عمل کرتے تھے، انہیں معلوم تھا اگر کوئی پہل کر گیا تو میں محروم رہ جاؤں گا۔ جتنے افراد شہید کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا، جتنا ظلم کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا۔ عمر سعد نے حکم دیا جس نے جس کو قتل کیا ہے اب وہ سر بھی اس شہید کا تن سے جدا کرے۔ چند سر پہلے جدا کر دیے گئے تھے، سر اقدس سید الشہداء وقت شہادت جدا کر دیا گیا تھا۔ کچھ شہداء کو سید الشہداء گنج شہداء میں لے آئے تھے، وہ خیمہ جس کے اندر سارے شہداء کو سید الشہداء نے رکھا۔ عمر سعد لعین نے حکم دیا سارے شہیدوں کو صحرا میں لے آئے، مقتل میں لے آئے۔ مقتل میں لا کر ہر لعین جس نے شہید کیا تھا، شہید کے تن سے وہ سر جدا کر کے اس سر کو اس نے پیش کرنا تھا عبید اللہ کے سامنے، اور معاوضہ لینا تھا، فیس لینی تھی، انعام لینا تھا۔ سر جدا کرنے کے بعد تمام لاشیں بغیر سروں کے ہیں۔ مقاتل میں ہے
جب مولا حسین کی لاش کا وقت آیا، وہ لاش جو پہلے ہی زخموں سے چور چور تھی، وہ لاش جس کے ہر حصے کے اوپر تلوار کا نشان بھی تھا، نیزے کا نشان بھی تھا، تیروں کا نشان بھی تھا اور پتھروں کا نشان بھی تھا، جب سید الشہداء کی لاش کو چور چور کر دیا اور جب مکمل طور پر یہ لاش پائمال ہو گئی، اس دستے کا سرغنہ عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، اے عمر سعد، عبید اللہ کے سامنے گواہی دینا سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ عمر سعد نے کہنے لگا، کس بات کا تجھے سب سے زیادہ انعام دوں؟ کہنے لگا، تو نے کہا تھا لاش حسین پائمال کر دو، میں نے لاش حسین پائمال کر دی ہے، اس طرح سے پائمال کر دی ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آئے تو پہچان نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہی ہوا عزاداروں، جب بی بی کو اجازت ملی بھیا کی لاش پر جانے کے لیے، سید الشہداء کی لاٹ سے لپٹ کر فریاد کر کے کہتی ہیں، اَأَنْتَ الحسین، تو ہی میرا حسین ہے۔ بی بی پہچان نہیں سکی، اَأَنْتَ الحسین۔ اس لعین نے حکم دیا، اب خیموں کو لوٹا جائے۔ خیموں کی لوٹ شروع ہو گئی۔ خیمہ حضرت سید سجاد کو لوٹا، جہاں پر بیمار امام اس خیمے کے اندر سے اسے لوٹ لیا۔ جب خیموں میں لوٹ ختم ہو گئی، اس لعین نے حکم دیا، اب حرم کے پردے بھی لوٹ لو، ان کے زیورات بھی لوٹ لو۔ یہ لعین ان بیویوں کے پردے لوٹنے لگے، بیویوں کے ہاتھوں اور کانوں میں زیورات لوٹنے لگے، لیکن نہ معمول کے مطابق، یا طلب کرتے تھے یہ پردہ ہمیں دے دو یا یہ زیور ہمیں دے دو، بلکہ لعین کوئی چیز ہاتھ سے نہیں لوٹتے تھے۔ جناب فاطمہ صغرا روایت فرماتی ہیں کہ یہ لعین نیزوں کی مدد سے پردے لوٹتے تھے۔ ایک لعین آیا، نیزہ بڑھایا، میرے مقنا کو میرے سر سے اتارنا چاہا۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مقنا تھام لیا اور اس لعین سے کہتی رہی، لعین یہ مقنا کیوں لوٹ رہے ہو؟ وہ رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، روتے بھی ہو لوٹتے بھی ہو؟ تو کہنے لگا، روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں، پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا۔ جب یہ مقنا اتار لیا، بی بی کا سر برہنہ ہو گیا۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ زانیوں میں چھپا لیا اور سر ہاتھوں سے چھپا لیا، اور پھر اس کے بعد میں چیخ و پکار سنتی رہی، پھر اس کے بعد میں بچوں کے رونے کی آواز سنتی رہی، پھر اس کے بعد میں گھوڑوں کی آواز سنتی رہی، اور پھر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا، چونکہ سر برہنہ تھا میرا، اور میں ڈر رہی تھی کوئی اجنبی نامحرم کھڑا ہوگا اور میرا سر دیکھ لے گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے کندھے پہ ہاتھ آیا اور آواز آئی، فاطمہ بیٹی اٹھ جا، لعین چلے گئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے آواز پہچان لی، یہ آواز میری پھوپھی زینب کی تھی۔ میں نے جواب دیا، پھوپھی اماں آپ کے فرمان پر ضرور سر اٹھا لیتی، لیکن پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر کے اوپر مقنا نہیں ہے، یہ لعین اتار کے لے گئے ہیں۔ اگر ہو سکے مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا لا دیں، میں ضرور سر اٹھا لوں گی۔ بی بی فرماتی ہیں، فاطمہ بیٹی میں ضرور تجھے سر چھپانے کے لیے کچھ لا دوں گی، صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے میری بیٹی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے بازو سر میں رکھا ہوا چھپایا ہوا تھا، لیکن اپنا منہ زانووں سے اٹھایا اور ایک نگاہ ذرا بی بی کے چہرے کی طرف ڈالی تو جن بازوؤں سے سر چھپایا ہوا تھا انہی بازوؤں سے سر پیٹنا شروع کیا اور کہنے لگی، پھوپھی اماں یہ لعین آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے۔ اور یہی وہ وقت ہے جب کربلا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جناب زینب علیہ
उम्मे कुलसूम से फरमाती हैं, बहना अब खेमे भी जल गए हैं, लूट भी हो गई है, अब बच्चों को जमा किया जाए, शुहदा के यतीमों को इकट्ठा किया जाए। बीबियां बच्चों को इकट्ठा करती हैं, हर बच्चे के नाम से पुकारती हैं। कुछ बच्चे जख्मी हालत में मिलते हैं, कुछ किसी गोदाल में सोए हुए मिल जाते हैं, कहीं सहमे हुए छुपे हुए मिल जाते हैं, और कुछ बच्चे पुकारती रही बीबियां लेकिन नहीं मिलते। और उस आलम में जनाब ज़ैनब उलिया फरमाती हैं, बहन उम्मे कुलसूम यतीमा हुसैन नजर नहीं आ रही, मेरी सकीना नजर नहीं आ रही, हुसैन की लाडली नजर नहीं आ रही। दोनों बहनें यतीमा हुसैन को ढूंढने के लिए मकदल का रुख करती हैं, सहरा में हर तरफ निदा देती हैं। निदा देते हुए सकीना सकीना की निदा देते हुए जब एक गोदाल के करीब से आती हैं, आवाज आती है, बहना इधर आ जाओ, बेटी मेरे सीने पे सोई है। बीबियां जाती हैं, बच्ची बाबा के सीने पे सर रख के सो रही है। जनाबे ज़ैनब उलिया बीबी को उठाती हैं, गले लगाती हैं और फिर फरमाती हैं, मेरी बेटी ये लाश तो सर नहीं है, इस लाश में कैसे पहचाना ये बाबा की लाश है? तो बीबी फरमाती हैं, जब मेरा दामन जल रहा था और खेमों में लूट पड़ी हुई थी और तमाचे मार रहे थे, मैं बाबा बाबा करती हुई मकतल की तरफ आई, इस लाश से आवाज आई, इधर आ जा मेरी बेटी, मेरे सीने के ऊपर आ जा बेटी। जनाब ज़ैनब उलिया तमाम बीबियों को बच्चों को बिठाती हैं और बिठाकर एक जले हुए नेज़े से जला हुआ नेज़ा उठाती हैं, जले हुए खेमे से जला हुआ नेज़ा उठाती हैं और उठाकर फरमाती हैं, बीबियों आज हमारे अंदर कोई मर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ आबिद बीमार मौजूद हैं, और आज सारा लाशों से भरा हुआ है और बच्चों के सरों पे कोई साया नहीं है। लेकिन बीबियों डरना नहीं है, आज अब्बास अलमदार नहीं है, आज अंसार हुसैन नहीं है, आज पहली रात है, इन मर्दों के बगैर हमने गुजारनी है। लेकिन बीबियों डरनी नहीं है, इसलिए कि ज़ैनब मौजूद है, आज मैं अब्बास बनकर तुम्हारा पहरा दूंगी। और फिर उसके बाद बीबी सारी रात पहरा देती है। जब नमाज तहज्जुद का वक्त आ जाता है तो फिर बीबी मुसल्ला बिछाती है और नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बैठ के नमाज पढ़ रही है। एक बीबी आती है जनाब ज़ैनब उलिया के पास खड़े होकर और पूछती है, बीबी आप हर शब खड़े होकर नमाज पढ़ा करती थी, आज इस शाम गरीबा को बैठ कर नमाज तहज्जुद पढ़ रही है। ज़ैनब उलिया रोते हुए फरमाती है, आज मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आज मुझ में वो ताकत नहीं रही, मैं खड़े होकर नमाज अदा कर दूं। ये इम्तिहान है बिन्ते अली का, ये शाम गरीबा से मंजिल ज़ैनब शुरू हो गई। अब मकसद हुसैन बचाना है, अब पैगाम हुसैन पहुंचाना है। अब ज़ैनब तैयार हो रही है बाजार में जाने के लिए, दरबार में जाने के लिए। मातम हुसैन